على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب والقرآن المبین۔ آج ہم نے 14ویں پارے کی تلاوت کی الحمدللہ، اور 14واں پارہ 2 سورتوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک سورۃ الحجر اور ایک سورۃ النحل۔ پہلی سورت سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر مکی سورت ہے، اس میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت کیونکہ مکی ہے تو مکی صورتوں کی جو 3 بنیادی چیزیں ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو الف لام را کہا، اور الف لام را کہنا یہ ایک معجزہ اور ایک چیلنج ہوتا ہے کہ تم بھی ایسے الفاظ بنا کر لاؤ اگر تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ اور کیونکہ عرب کے لوگ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے اور بہت زیادہ عربی دان تھے، اور ان کو تو زبان کے اوپر عبور تھا، وہ تو گھوڑے کے اوپر 200 اشعار کہہ دیتے تھے اپنے، تو وہ جب الف لام را سنتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے یہ کیا چیز ہے، تو ان کی عقل مفلوج ہو جاتی تھی اور وہ چپ کر جاتے تھے۔ دوسری بات، اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہاں قیامت کا منظر ہے کہ قیامت کے دن احوال یہ ہوں گے کہ اللہ رب العزت فل یوں سمجھ لیں جوش میں ہوں گے اور غضبناک ہوں گے، اور جہنم کو خوب بھڑکا دیا گیا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور اللہ تعالیٰ 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی جہنم کو، حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ دہک رہی ہوگی اور وہ کہے گی یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اور ڈالو میرے اندر اور ڈالو۔ اچھا ہو گیا کہ اللہ رب العزت کہ آہستہ آہستہ رحمت کا ظہور ہونا شروع ہوگا، اور اس قدر زیادہ ہوگا، اس قدر زیادہ ہوگا کہ جس کے قلب میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، حدیث پاک میں آتا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اور کفار یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہم مومن نہ ہوتے صرف ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوتے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا نا وہ جنت میں جائے گا، بشرط کہ اس نے ضروریات دین کا انکار نہ کیا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کا انکار نہ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایسی چیزوں کا انکار نہ کیا تو جنت میں جائے گا۔ اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے، اور سورۃ الحجر جو ہے نا وہ ایک وادی حجر کے نام پر رکھا گیا، آگے باقی آئے گا اس کا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس میں بعض چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، کفار نے جو کفر کیا تھا نا وہ 2-3 وجوہات کی بنا پر تھا۔ نمبر 1، عناد کی وجہ سے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد تھا۔ نمبر 2، تکبر کی وجہ سے، وہ کہتے تھے کہ ہم مالدار ہیں یہ غریب ہے، یا پھر انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا تھا، ہم نہیں بدلیں گے۔ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ساری برادری ہے، حقیقت کو جانتے بھی ہم لوگ کہتے ہیں ساری برادری ہے بھائی جان، اس وجہ سے ہم غلط فیصلے کر دیتے، اس وجہ سے ہم اپنے دوست کی غلط بات کی تائید کر دیتے کہ وہ ہماری برادری کا ہوتا ہے۔ نمبر 3 حسد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ انسان کبھی کبھی حق کو انکار کرتا ہے حسد کی وجہ سے، اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کفار کی حسد کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے، جیسے کہ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں رسول اللہ سچے نبی ہیں، لیکن بنو قریش کے نبی سے ماننے کے بہتر ہے کہ ہم اپنے نبی کو مانیں، صرف عناد کی حسد کی وجہ کوئی بات نہیں۔ لہٰذا یہ 3 وجوہات بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی خود حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور آیت فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہر دور میں قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، انگریز آیا تھا اس نے بہت کوششیں کی کہ اس کتاب کو ختم کیا جائے، لیکن یہ سینوں میں منتقل ہوتی رہتی۔ آپ حیران ہو گئے حافظ قرآن سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ قرآن بھی کیسے سنا رہے ہیں تو آپ یقین مانے وہ بتا نہیں سکتا وہ کیسے سنا، یہ ایسا فٹ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں لگتی کیسے نکل رہا ہے۔ دیکھیں انگلش کو یاد نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ نہیں یاد ہو سکتی، لیکن قرآن عجیب بات ہے کہ میں نے اکثر غور کیا کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ایک دفعہ فٹ ہو جائے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا ہے، میرے سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ لی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، 7 سال کی 8 سال کے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ حضرت ماشاءاللہ حضرت وقار صاحب کا ساتھ ہوتا ہے، 10-11 سال اس کی عمر بچے کی، اس نے بھی حفظ کیا، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتی ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہیے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے دل چمک رہے ہوتے ہیں، ان کو قرآن کی دولت دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اس قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک آیت یاد کیجیے، ایک لفظ یاد کیجیے۔ اس کے بعد دلائل باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اوپر دلائل
اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو جیسے کہ پہلے گزرا ہے، رات دن کے تغیر کو دیکھو، سالوں کو بدلتے دیکھو۔ اچھا تمہارے اپنے احوال بدلتے دیکھو، تم بچپن سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا، تمہیں ہم نے باہر نکالا، ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبرہ، ہم تمہیں مار دیں گے، تم گل کے ہڈیاں ہو جاؤ، ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہیں گے دوبارہ تمہیں پیدا کر دیں۔ دیکھو کبھی ایک نظام کو دیکھو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ عمر فرماتے تھے میں پھول کو ہی دیکھتا رہتا ہوں، اب دیکھنا مادہ بنائے نر بنائے کیا بنائے کیا، بندہ کہتا ہے کہ سبحان ذی الملک والملک، سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبۃ والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ایسی جاندار ایسی چیزیں بندہ حیران، سمندر کے اندر کے جانور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کیونکہ ان کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ایمان جب تازہ ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بند عقلوں کے لیے نشانیاں نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کو ذکر کیا، جب بھی میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابلیس کو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اس کو تعظیم دی، ملائکہ سے سجدہ کروایا، ابلیس نے انکار کیا، پوچھا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد؟ قال انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ کا کام اوپر جانا ہے، یہ مٹی سے پیدا کیا، اس کا کام نیچے جانا ہے، میں سجدہ نہیں کروں۔ یہ پہلا تکبر ہے جو شیطان نے کیا، اور اس کی عبادت کو اللہ نے ایسے لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیا۔ تکبر کرنے والے کے اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے، کیوں؟ الکبر ردائی، الکبر ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ اب کوئی چادر چھینے نا، دیکھیں نا آپ کوئی ہم میں سے میری کمیز اتارنے کی کوشش کرے، میں کہوں بھائی کیوں کمیز کھینچ رہا ہے، کیوں اتار رہا ہے، میری کمیز ہے اور اللہ کی چادر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر دیتے جو تکبر کرتا ہے۔ سراہی سرد وہ ہو کر بنا کرتی ہے پیمان، جھکنا چاہیے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے۔ ہم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں منہ کے بل گرا دیتا ہے، ہمیں ذلیل بھی کرتا ہے، رسوا بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں ابلیس اور اس کے ماننے والوں کا کہا جو ابلیس کی اتباع کرے گا لام جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، سب کو بھر دوں گا جہنم، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ لہذا ابلیس کی اتباع نہ کرے گا، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، گناہ ہونے کے بعد توبہ ہونی چاہیے، اصرار نہیں ہونا چاہیے گناہ پر، تاکہ ابلیس کے ٹولے میں سے نہ بن جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے احوال بیان کرتا ہے اور کہتا ہے لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، اور اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر کوئی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم سینوں سے وہاں سے غل کھینچ رہے ہیں، غل کہتے ہیں کینے کو، تکبر، بغض، عناد، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو وہاں سے کھینچ رہے ہیں۔ ادخلوها بسلام، ایسے مزے سے رہیں گے، نہ تھکنے والی زندگی، لذت سے بھرپور زندگی، انسان چند دنوں کی مشقت کی زندگی، 40 50 60 70 سال 80 سال، اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی ایسی من چاہی زندگی ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو۔ تصور کرے گا انسان کو مل جائے گا، اس زندگی کے لیے تیاری کیجیے جو قریب آنے والی ہے۔ ہم سب بھی ٹائم نہیں پتہ، جو جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتا ہے، ان کے مہمانوں کا۔ ان کے پاس حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مہمان ہیں، حضرت ابراہیم نے آگے صورتوں میں بھی آتا ہے کہ ایک بچڑا چھوٹا سا فٹافٹ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی۔ مہمان نوازی مشہور ہے حضرت ابراہیم کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ بہت مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے، قرآن نے جا بجاؤں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایسا مہمان نواز تھا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو ایمان لایا نا آخرت پر، اللہ پر، اس کو چاہیے مہمان کے اکرام کریں، ہم مہمان کے اکرام کریں، کھلا دل رکھیں، بڑے دل کے ساتھ کھلائیں پلائیں۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں نا، اس لیے ہم تھوڑا کھلائیں، اللہ بڑا ہے، دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، مسلمانوں کو بھی کھلاتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، ہم بھی کھلائیں۔ اچھا وہ آئے، علی ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے آگے بشرا رکھا، وہ کھاتے نہیں تھے، ڈر کے، کیوں؟ وہاں جو دشمن ہوتا تھا وہ نہیں کھاتا تھا۔ کہا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں اور ہم حضرت لوط کی وادی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو خوشخبری سنانے تھی، وہ سنانے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا خوشخبری سنانے آئے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیا۔ اب جب یہ کہا تو فسقت وجہہا، ان کی بیوی تو ایسے کرنے لگی، وقالت عجوز عقیم، میں بڈھیا ہوں۔ کتابوں میں لکھا اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال تھی اور ان کی گھر والی کی عمر لگ بھگ 90-95 سال عمر تھی۔
اچھا ابراہیم علیہ السلام کے پریشان ہوئے، کہا ہاں عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کہا آپ کو اللہ کے امر بھی عجیب لگتا ہے؟ کہا نہیں مجھے اس لیے عجیب لگتا ہے، یا تو مجھے جوان کر دیں گے یا پھر کسی اور عورت سے ہوگا، یہ تو نہیں چلے گی، کہا نہیں اسی سے ہوگا، اور اللہ نے اسحاق دیا اور حضرت اسماعیل دیے اس عمر میں جا کے بڑھاپے میں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے دیتا ہے۔ دعا مانگے، دیکھیں حضرت ابراہیم نے 120 سال کی عمر میں بھی دعا نہیں چھوڑی، اللہ مجھے دے، اللہ مجھے دے، اللہ نے ایسا دیا نا، اسحاق اور اسحاق کے بعد 12 نبی، یعقوب، یوسف، ایوب، سارے اس میں ڈال دیے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب دعا آدمی اللہ سے اچھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرماتے ہیں، لہذا دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت لوط کا واقعہ، کل جب وہاں لوط وادی پہ گئے اور ان کے اعمال جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، وہ بڑے عجیب لوگ تھے، اللہ نے وہاں پتھر برسائے، فارسلنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ایسے ٹھپے لگے ہوئے نشان زدہ تھے، ایک بندے کو لگتے تھے، اللہ نے بھوسا بنا کے رکھ دیا، چنگھاڑ آئی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آخر میں سورۃ الحج، کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پہلے، کہ وہ وادی حجر تھی جس میں وہ عذاب نازل ہوا تھا اور وہ اونٹنی والا واقعہ تھا، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الحجر رکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 مثانی دیے، 7 مثانی سورۃ الفاتحہ۔ دیکھیں آج تک کسی امت کو ایسی صورت نہیں ملی، ہر چیز کا علاج، دلوں کا علاج، جسمانی مرضوں کا علاج، روحانی مرضوں کا علاج، اس کو پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں۔ قرآن کا نچوڑ ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کا نچوڑ 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور سورۃ الفاتحہ تینوں پر مشتمل ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ چوتھی چیز ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ بندہ انبیاء کا حق، انبیاء کا ساتھ دیا، اور آخر میں کہا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جس کو تو نے تباہ کر دیا، یہود و نصارہ، ان میں سے مجھے نہ ڈال۔ خلاصہ یہی ہے قرآن کا، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ دل برداشتہ نہ ہو، سورت کے آخر میں فرماتے ہیں دل برداشتہ نہ ہو، آپ کا جب دل تنگ ہونا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا دل تنگ ہو جائے، کہ وہ آپ دعوت دے رہے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، بندہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا، میں کہاں چلا جاؤں، کہاں سر مار لوں، یہ کیوں نہیں مانتے بات؟ کہا آپ دل تنگ نہ کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ اب جب ہم تنگ ہونا، کبھی کوئی ہمارے مسئلے حل نہ ہو رہے، اللہ تعالیٰ جواب کرتے ہیں۔ میں ایک ساتھی کو بتا رہا تھا کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا نا، اللہ تعالیٰ اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، میں نے نوٹ کیا، وہ اس کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، ڈسٹرب، کیوں میری طرف کیوں نہیں آتا، کمپیوٹر سے تنگ کر دیا، اچھا مال کم کر دو، اولاد میں ٹینشن، میری طرف جڑ جائے، میرے ساتھ لگتی ہو جائے، اس لیے اس کو تنگ کر دیا۔ تو کلمہ جو پڑھ لیا، جب تو کلمہ نہ پڑھے تو پھر کہیں گے بھائی تم بھی تو گیا نہیں جانا، ہم اس کو چھوڑ کے رکھیں گے، جب کلمہ پڑھ لیے تو پھر اللہ میاں پکڑتے ہیں۔ اور کہا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، سجدہ کیجئے، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کب تک کرنی ہے، یہ ٹائم بتایا کہ جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تب تک اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے ہم سب، جب دیکھ لیں گے تھکاوٹیں پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ سورت کے بعد سورت النحل شروع ہوتی ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کیونکہ اس میں آگے تذکرہ ہے لہذا اسی کے اوپر اس کا نام رکھ دیا سورت النحل۔ سورت النحل بھی مکی سورت ہے، اس کے اندر 128 آیات ہیں، 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورت النعم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا۔ دیکھیں والخیل والبغال والحمیر، آج کل کی مرسڈیز، لیموزین، لینڈ کروزر، اور جی آپ اوڈی، اللہ تعالیٰ نے یہ گاڑیاں اس وقت ذکر کی۔ والخیل، گھوڑے، ایسے گھوڑے کہ پانی کے اوپر جیسے چل رہا ہے، والبغال، بڑے تگڑے خچر، والحمیر، گدے، لترکبوها وزینہ، تمہاری سپیریورٹی کے لیے۔ آج مرسڈیز میں بیٹھا ہوں جی میں فلاں گاڑی میں بیٹھا ہوں، اس گھوڑے میں بیٹھا ہوں جی میں، تو وہاں کہ تم لترکبوها وزینہ، سواری کے لیے اور زینت کے لیے ہم نے ان کو بنایا۔ پھر هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، پانی بنایا، دیکھو تو صحیح کیسا پانی۔ یہ میں کہتا ہوں دنیا میں نا آدمی چند چیزوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھکتا ہے، پانی ہے، 100 سال بھی ہو جاتے پیتا رہتا، اس کو کہتا وہ کبھی وہ اس کو ہمیشہ کہتا ہے جی مجھے پانی چاہیے۔ آپ بوتل پیے نا، 1 بوتل 2 بوتل کے بعد تھک جاتا ہے، 4 دن کے بعد آدمی کہتا وہ شوگر نہ ہو جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے، چھوڑ دو، لیکن پانی پی رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پانی کے بعد مختلف جوسز بنایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، راتوں کو بنایا، پھر میں نے تمہارے لیے بحری جہاز بنائے، تم دیکھو، پھر تم وہ سمندروں کے سینوں پہ چلتے ہیں اور اس میں سے تم زیورات نکالتے ہو، اس میں سے تم مچھلیاں نکالتے ہو، ان گنت چیزیں ہیں جس کو میں نے تمہارے لیے بنایا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں،
تیری رضا کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو عبادت کے لیے بنا ہے، سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اونٹ دیکھے پکڑ کے دکھائے کوئی اونٹ کو، ایسے نکیل ڈالتے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہاتھی کو کوئی سمجھ چلا کے دکھائے، لوگوں نے ہاتھی کو ٹرینڈ کیا، کیسے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ اس کے بعد جب دلائل دیتا ہے پھر کمال بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بڑا الگ سے ڈسکرائب کیا، اس میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کو تو دیکھو، آپ مرغی کو دیکھیں، انڈا کا انڈا کیا بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں، مرغی بھی کھاتے ہیں انڈا بھی کھاتے ہیں۔ شتر مرغ کو دیکھیں، اس کا انڈا دیکھیں آپ کیا چیز ہے، شتر کو خود بنفس سے کیا چیز ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں عبرت ہے تمہارے لیے۔ اچھا سب سے کمال مثال جو ادھر دی ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِكُم، تم اس کے پیٹ میں سے پیتے ہو، خون کی ایک نہر ہے، اندر خون چل رہا ہے رگوں میں، ایک اس کے گوبر ہے، انٹسٹائن ہے، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، اس کے بعد سٹول پاس کرتی ہے، وہ بیچ میں ایک الگ سی نہر بنائی ہے دودھ کی، صاف صاف شفاف دودھ نکل رہا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے اللہ میاں آپ نے کیا بنا دیا۔ تو فرمایا وَإِنَّ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ پینے والے کو ٹھنڈ پڑ جاتی جب وہ پیتا ہے، ایسا بنا ہے۔ اچھا اس کے بعد اگلے ساتھ ہی کہا کہ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ کی پھلوں میں سے تم کھاتے ہو، آگے فرمایا پھر نخل، ہم نے اس کو بنایا، اس کو یہ شہد کی مکھی، وہ اڑتی ہے، مائلز چلتی ہے جی، ہزاروں میل چلتی ہے، اور وہ پھلوں کا رس چوستی ہے اور لاتی ہے۔ آپ دیکھیں بیری کا شہد بنا، آج کل تو بھائی میں کہتا ہوں مسواک کا پتہ نہیں کیا کیا شہد ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں، اور اللہ بنوا رہے کالے رنگ کا شہد، بالکل پانی کی طرح کا سفید شہد۔ کچھ مکھیاں پودوں پر لگاتی ہیں، کچھ مکھیاں پہاڑوں کی زمین کے، میں نے چھتا دیکھا جی، وہ زمین کے اندر کی، اس نے زمین کو کھود کھود کے بنایا ہوا تھا، اور وہ ہوتی بنو سائڈ پر مکھی، اتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ 2-3 کاٹنے آدمی بڑا بیمار ہو جاتا ہے، بڑی بڑی، اور اس کا شہد اس قدر ڈینس ہوتا ہے جی، اس کی وسکوسٹی ایسی ہوتی ہے وہ گرتا ہی نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا، اور بالکل پانی کی طرح کا وائٹ رنگ کا شہد ہوتا ہے، اور کچھ بالکل بلیک ہنی ہوتے ہیں۔ اللہ میاں نے بنا، اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو تم دیکھو تو صحیح شہد کو دیکھو، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو دیکھو، تم بچپن میں تھے کیسے تھے، میں نے تمہیں پلا پالا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، تمہیں چلنا نہیں آتا تھا میں نے چلنا سکھایا ہے، تمہیں باتیں کرنا نہیں آتی تھی میں نے بولنا سکھایا، تم سن نہیں سکتے تھے میں نے تمہیں کان دیے، تم دیکھ نہیں سکتے تھے میں نے آنکھیں دی، تمہیں جوانی دی ہے، تمہیں جوان ہوتے ہو تو تم بھول جاتے ہو، اور پھر ہم تمہیں آہستہ آہستہ ارسل العمر لکھی لائے، بڑھو بھول جاتے ہیں۔ آج بھی میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھولنے لگ گیا ہوں، گھٹوں میں درد ہونے لگ گیا، پہلے بھاگتا تھا تو رکتا نہیں تھا، اب رکتا تو چل نہیں سکتا۔ عجیب اللہ کے نظام، پہلے ایسا دیکھتا تھا تو بھولتا نہیں تھا، سب کچھ یاد ہے، پہلے زبان ایسی فصیح تھی، ایسا اچھا اچھا بولتا تھا، اب دانت نہیں ہے تو سمجھ نہیں لگتی سکتی، پہلے ایسا تھا گھنٹوں بھوکا رہتا تھا، اب بلڈ پریشر لو ہو جاتا، شوگر لو ہو جاتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِهِ، ہم اس چیز کو سرکل میں چلاتے ہیں اور ایک دن سب ختم کر دیتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آیت کو بیان کرتا ہے، وہ آیت ہے جامع ترین آیت، وہ آیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو اپنے اندر خیر اور شر سب کو لیا ہوا ہے۔ وہ آیت ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے عدل، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ عدل بہت اہم چیز ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى، متقی کے سب سے نزدیک چیز عدل ہوتی ہے، متقی ہمیشہ عدل کرتا ہے، اس کے اندر پیمانہ ہوتا ہے، وہ بے عدلہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہر اچھے عمل کا، ہر اچھا عمل احسان ہے، احسان کا نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، احسان کہتے ہیں اچھی عمل، اچھا عمل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اچھا عمل کیا ہے، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھ لیجیے، دل نہیں کر رہا، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے آدمی گھر آتا ہے جی، اس نے قمیض اتار کے وہ لیٹا ہوتا ہے، سونے لگتا ہے، بہن پوچھتی ہے، باہر نکلتا ہوں اس کا دوست کھڑا ہوتا ہے، اب وہ ملنا نہیں چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک آؤ پانی شانی پی لو، بس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملیے، ہم اتنی سی نیکی نہیں کر سکتے، ہم دلوں میں ایسا بغض پال کے رکھے ہوئے، پتہ نہیں مسلمان بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی رات کا ڈھیر ہے۔ اس کے بعد فرمایا قرابت داروں کا خیال رکھیں،
ایک تو یہ ہے کہ آدمی غریبوں کو دیتا ہے، سب دیتے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کے قریبی ہے وہ غریب بھی ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ آپ کا بھائی غریب ہو گیا اس کو کھلائیے، آپ کا بھتیجا غریب ہو گیا اس کو کھلائیے، آپ کے چچا غریب ہو گئے، ہو سکتے ہیں ان کو کھلائیے، اللہ تعالیٰ ان کو کھلانے پر بھی دے۔ ایسا نہ ہو، ہاں ایک بات کا خیال رکھنا جی، جو حدیث میں آتا ہے کہ تیرا کھانا نیک صالح آدمی کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زانی شرابی کو بھی کھلا سکتے ہیں جی، لیکن وہ جب کھائے گا نا جی تو اس سے جو عمل کرے گا نا وہ بڑا برا اللہ کو لگتا ہے۔ اللہ کھلاتا تو سب کو ہے، یہ اللہ کی شان ہے، دیکھیں کہ وہ سب کو کھلاتا ہے۔ بندے کو کہا کہ تیرا کھانا متقی آدمی کا ہے، حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کوشش یہ کریں، لیکن گناہ خار کھا لے گا تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے آپ کے اچھی نیت کی وجہ سے اس کی زندگی بدل دے، آپ اچھی نیت سے کھلائیں کھانا۔ چوتھی بات جو کی ہے برے کاموں سے منع کرنا، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ برے کاموں سے روکتا ہے۔ ہر آپ کو بھی کام برا ہوتے دیکھنا کہہ دیں برا لگتا ہے، اس میں کیا بات ہے بھائی، برا لگتا ہے اچھے انداز سے کہتے ہیں یار یہ برا لگ رہا ہے، کام اچھا نہیں ہے، بس آپ کا کام ہے کہتے نا، وہ مانتا نہ مانے، آپ کا کام ہے کہنا ہی برا لگ رہا ہے۔ نمبر 5، مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزوں کے علاوہ مسلمان کا خون جان مال حرام ہے۔ ایک، اس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کا قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، اس نے ناحق کسی کا مال چھینا ہو تو اس سے مال لیا جائے گا، اس نے کسی کی آبرو لوٹی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ تو اس کے مال کو نہیں دے سکتا۔ کافر ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، اس کے مال کو نہیں ہے۔ آج عزتوں کی حفاظت مشکل ہے جی، بچیوں کی عزتوں کی حفاظت اور بیویوں اور عورتوں کی عزتوں کی حفاظت، معاشرہ ایسا خراب ہو چکا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رات کو جا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کون ہو آپ، کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا 2 میں سے ایک کام ہوا ہے، یا تو حضرت عمر کا انتقال ہو گیا یا آپ خود حضرت عمر، ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اکیلی عورت سے پوچھ سکے تو کہاں جا رہی ہے۔ شان دیکھیں نا، یہ تھے مسلمان۔ اور حضرت عمر کے بارے میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک دن وہ گھر سے باہر کھڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی پاس سے گزرا اور کہا آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا میری بیٹی ہے نا نوجوان اکیلی اندر کھڑی، میں اپنی بیوی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ پڑوس میں گئی ہے، جب آئے گی تو اندر چلا۔ جب یہ امیر المومنین ہوگا نا تو عوام ایسی ہوگی کہ ایک ہی گھاٹ سے بکری اور شیر پانی پیئیں گے، ہم خود خراب ہوتے ہیں جی، اس لیے ہمیں سب خراب کرنا، ہم اچھے خود ہوں، ہمیں پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کرتا ہے توحید کو کہ ان ابراہیم کان امتا، ایک پورے امت اور ایسا حنیفہ کہ ایسا پکا مومن تھا، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں، لہذا تم بھی انہی کی اتباع کرو۔ اور یہ کہا ہے کہ دعوت کا کام کرتے رہیں، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی فریب کاریوں سے، ان کے دھوکوں سے، کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔